میرے پاس ایک رپورٹ ہے جی، وہ بیان کر دوں میں؟ ضرور ضرور۔ فیصل صاحب آپ بھی سنیے گا اور خالد صاحب بھی سن رہے ہیں، ناظرین بھی۔ یہ یعنی پنجاب پورا جو ہے، وسطی پنجاب، اپر پنجاب اور پھر نیچے ساؤتھ پنجاب بھی آ جاتا ہے۔ اب تک ایک تخمینہ جو سامنے آیا 21 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زیر آب آ گئی۔ 21 لاکھ، یہ ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، 1 لاکھ کی نہیں، 21 لاکھ ایکڑ یہ زیر آب آیا ہے۔ کپاس جو ہے، صرف کپاس 1,10,000 ایکڑ بہ گئی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سے شدید دھچکا پہنچے گا، کسان پریشان ہیں، منڈی ویران ہوگی، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، اور سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل دھان کو ہوا ہے۔ پنجاب بھر میں اب تک 9,70,000 ایکڑ جو دھان کی فصل تھی وہ ڈوب چکی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ مکئی 1,86,000 ایکڑ پر، شوگر مل کی سپلائی متاثر ہوئی کیونکہ گنا بھی 2 لاکھ ایکڑ پر جو کھڑا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے۔ چارہ جو کسان اپنے مال مویشی کو ڈالتا ہے، جو کہ ڈوب گیا ہے، مال مویشی بھی اس کا 4 لاکھ ایکڑ پر صرف چارہ تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے، یہ بھی ایک نیا بحران ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ ایکڑ پر موسمی سبزیاں کھڑی تھیں وہ بھی برباد ہوئی ہیں۔ اب بہاولپور کا اگر میں صرف ذکر کروں تو وہاں پہ 1,000 دیہات ہیں جو پانی کی زد میں آئے ہیں اور رقبہ 2 لاکھ ایکڑ سے زائد ہے۔ ڈی جی خان کا میں ذکر کروں تو 2,280 دیہات ڈی جی خان کے وہ زیر آب آئے ہیں اور 1 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ ہے جو سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ ملتان ڈویژن کی صورتحال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو 372 دیہات ہیں مجموعی طور پر جو پانی سے متاثر ہوئے ہیں، بپھرے سیلاب کی زد میں آئے ہیں، اور 2,97,000 ایکڑ زرعی اراضی ہے جو بہہ گئی ہے۔ ساہیوال ڈویژن میں 308 دیہات ہیں، 2 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ ہے۔ سب سے زیادہ فیصل آباد کے آس پاس علاقے متاثر ہوئے ہیں پنجاب میں، جہاں 622 دیہات ہیں مجموعی طور پر جو اس پانی کی زد میں آئے۔ 4,48,000 ایکڑ زمین ہے زرعی جو ڈوب گئی ہے۔ لاہور میں حالانکہ راوی سے پانی نکل گیا لیکن یہاں بھی 275 دیہات جو ہیں وہ اس سیلاب کی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ 1,50,000 ایکڑ زرعی زمین ڈوبی۔ گجرانوالہ میں 800 دیہات ہیں، 3 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے، اور گجرات میں 387 دیہات اور 2 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے زرعی زمین کا جو ڈوبا ہے۔ جی خالد صاحب، یہ ابتدائی تخمینہ ہے، کمیٹی بن رہی ہے پنجاب میں، آپ دیکھ کے آئیں؟ میں خود گیا ہوں جی، میں بہت سارے علاقے وہاں پہ جو میں نے فیل کیا کہ قیامت صغریٰ تھی، یا اس کو طوفان نو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ استغفار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، قدرت ہمیں اس امتحان سے پاس کرے۔ میں اس وقت پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ سیلاب زدہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں تمام مخیر حضرات، تمام قوم کو ایز اے قوم مل کے ہمیں ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور میں اس وقت یہ کہوں گا پوری قوم سے کہ وہ آئیں، مخیر حضرات آئیں، کوئی 1 دیہات لے، کوئی 10 گھر لے، کوئی 100 گھر لے، کوئی 50 گھر لے، ان کی بحالی کے لیے آ کے خود کام کریں۔ آپ کسی کو پیسے نہ دیں، ٹھیک، خود آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اس کی وجہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ آج موقع ہے وہ اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کا، یہ اچھا فارمولہ آپ کا کہ علاقے ڈیڈیکیٹ کیے جائیں، لیکن اس دفعہ آپ کوئی فلاحی کام اور مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس دفعہ وہی تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمیں مخیر حضرات، جس طرح پہلے زلزلہ آیا، سیلاب آیا، جس حد تک پاکستانی قوم میں جو جذبہ تھا وہ جذبہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہا۔ خالد صاحب، آپ نے المیہ سن لیا، ایک تو آپ نے فارمولہ دیا کہ جی آپ بس علاقے ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ مخیر حضرات کو پتہ ہو کہ فلاں علاقے میں نے ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ یہ جو انہوں نے المیہ بتایا کہ ٹینٹ نہیں ہے، خشک راشن چاہیے، کپڑے چاہیے، اور ساتھ سب سے اہم بات وہ کر رہے تھے چارہ، ایک شناختی کارڈ کے بس 10 کلو چارہ، یہ تو ایک ڈنگر کھا جاتا ہے، ایک جانور کھا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ایک شناختی کارڈ کے اوپر صرف ان کو 10 کلو چارہ مل رہا ہے، حالانکہ کسی کاشتکار کے 10 جانور ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 2 ہیں، تو اسی حساب سے اس کو دیا جائے۔ دوسرا، اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ مخیر حضرات کو جس طرح آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے۔ پاکستان میں بھی بہت مخیر حضرات ہیں، ہمارے پاکستانی جو ابراڈ ہیں، باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں اور ہمیشہ پاکستانیوں کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ اس وقت صرف ہے کہ جذبہ اجاگر کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی اعتماد ختم ہو چکا ہے، جو اعتماد کا اگر فقدان ہے، تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی کو 1 روپیہ نقد نہ دیں، آئیں خود ان لوگوں کی خدمت کریں، اپنے علاقے تقسیم کر لیں، کوئی 1 موضع لے لے، کوئی آدھا موضع لے لے، کوئی 100 گھر لے لے۔ یہ تو ہو گیا سولوشن۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے رپورٹ آپ کو بتائی کہ فصلیں، اور اگلا میں آپ کو ایشو بتا رہا ہوں جی، یہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے جی، یہ تو نقصان ہو گیا۔
اس سے اگلا نقصان کیسے روکیں کہ اگلی فصل وہ کیسے کاشت کریں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلی فصل کیسے اصل جو چیز ہے کہ اگلی فصل کیسے ہمارا اور جب سیلاب کا پانی اترتا ہے تو فوری طور پر زمین قابل کاشت بھی نہیں رہتی. تقریباً 2 ماہ لگ جائیں گے. 2 ماہ لگیں گے, جب پانی اترے گا تو پھر زمین تیار ہوگی. ہم گندم کاشت کر سکتے ہیں. گندم کا اس وقت پرائم ٹائم ہوگا جی جب گندم کاشت کرنے کا. اب گندم کاشت کیسے کروائیں؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی بھی نمبر 2 پہ ہے. تو اس کے لیے اب جتنا یہ علاقہ ہے جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے, جو کہ پنجاب کے تقریباً 26-27 اضلاع میں سیلاب آ چکا ہے, تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بندوبست کرے کہ ان لوگوں کو بیج بھی مفت دے, کھاد بھی مفت دے, پیسٹسائڈ بھی دے, ڈیزل بھی دے اور لیبر چارجز بھی دے, تاکہ وہ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل کر سکے. اور دوسرا, کاشتکار کے اور حکومت کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اس کو بحال کیا جائے. کیوں ختم ہوا ہے؟ یہ گندم بحران کی گندم کی وجہ سے خریداری نہیں ہو سکی. گندم کی وجہ سے جو خریداری نہیں کی, پلس کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت واپس نہیں ملی, اس کو منافع نہیں ملا. یعنی کہ 2200 ارب روپیہ 2 سالوں میں 2 فصلوں میں کاشتکار کو اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا. کاشتکار بہت پریشان ہے. کاشتکار کے پاس تو مالی وسائل پہلے ہی نہیں ہیں, اور اوپر سے سیلاب آ گیا. اور پھر حکومت کبھی ڈی ریگولیٹ کرتی ہے, کبھی ریگولیٹ کرتی ہے. کبھی حکومت کو چاہیے وہ ایک طرف لائن نے یا ڈی ریگولیٹ کرے یا ریگولیٹ کرے. آپ دیکھیں نا, حکومت نے ڈی ریگولیٹ کیا تو ہم سے گندم سستی لی گئی. اس کے بعد ابھی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کر دے کہ 3000 پہ سیل کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ انویسٹر بھاگ جائے گا, اگلے سال انویسٹر نہیں آئے گا کہ حکومت اپنی مرضی سے پہ ریٹ بنا لیتی ہے. دیکھیں نا, دنیا میں یہ سلسلہ نہیں چلتا, یا ڈی ریگولیٹ ہوتا ہے یا ریگولیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اگلے سال کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اب آئی ایم ایف کے پاس جائے. اگر آئی ایم ایف کی پابندی چلیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیلاب کی وجہ سے گندم کی کتنی خدشہ ہے, چاول کی فصل کے ساتھ کیا ہوگا, زرعی اجناس مجموعی طور پر کہاں ہوں گی؟ دیکھیں, چاول آپ کی ٹوٹل پنجاب میں جو کاشت ہے کو 60 لاکھ ایکڑ, اس میں 10 لاکھ ایکڑ اگر اڑ گیا تو باقی بچا ہی کیا آپ کے پاس. چاول آپ کی ایکسپورٹ ہے جی. سبزیاں, آپ کی سبزی ساری دریائی بیلٹ میں زیادہ کاشت ہوتی ہے, ساری سبزی اڑ گئی. اب آپ کے عام شہری تنگ ہوں گے اس سے. اسی طرح چارہ ہے, اس سے لوگ تنگ ہوں گے. مکی کی فصل کاشت ہی کم تھی. اگلی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, کاشت بھی کم تھی اس دفعہ مکی کی فصل بہت زیادہ کم کاشت تھی, اور کاٹن بھی کم تھی. کاٹن بھی بہت کم کاشت تھی پچھلے سال سے. ہم کاٹن میں تو بہت پیچھے جا چکے ہیں نا اس وقت. یعنی کہ کاٹن میں اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس 6 ماہ میں 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک ہم نے جو کاٹن امپورٹ کیے ہے پچھلے سال کی نسبت 340% زیادہ امپورٹ کیا آلریڈی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ پہلے بڑھ چکا ہے. یعنی کہ 6 ماہ میں جو ہماری امپورٹ بڑھی, ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 90% ہم نے چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 70% ہماری مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 11% ہماری چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40% ہماری سبزیوں کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 42% ہماری کنوں کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 35-40% ہماری آم کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور کاٹن کی امپورٹ میں 340%. اور اوپر سے سیلاب بھی آ گیا. اوپر سے سیلاب آ گیا. دیکھیں نا, ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. اب ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں. اب ہمیں میں آخری بات کر رہا ہوں, آج وقت ہے کہ ہم سارے مل کے ایک قوم بن جائے. اور میں گزارش کرتا ہوں حکومت اور اپوزیشن کو, خدا کے لیے ملک کی سوچے, ذاتی جنگوں سے باہر نکلے. بہت اہم بات, اور پاکستان کے لیے مل کے بیٹھے. بہت اہم بات کی کہ ہم ایک حالت جنگ میں. خالد صاحب, مجھے کنسرن اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہم صورتحال کا احاطہ تو کر رہے ہیں, یہ جو غذائی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے سیلاب کے بعد, کوئی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, ایک ہم نے نقصان ابھی تک نہیں گنا. فش فارمنگ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. فش فارمنگ یعنی کہ پاکستان پنجاب میں جو فش فارمنگ ہے میکسیمم 2 لاکھ ایکڑ ہے, اس میں تقریباً 50-60 ہزار ایکڑ بالکل خالی ہو گیا, وہ دریا برد ہو گیا, وہ چلی گئی. وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے, اور ان لوگوں کا نقصان بھی زیادہ ہے عام فارمر سے. اس کی وجہ یہ ہے, ہمارا جو ایکڑ کا خرچہ ہوتا ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ یہ خرچہ ہوتا ہے ایکڑ کا فصل کا, جبکہ اس کے مد مقابل جو ان کا خرچہ ہے وہ 7.5 لاکھ ایکڑ ہے. 7.5 لاکھ کے علاوہ جو ان کا 3-4 لاکھ انفراسٹرکچر پر ایکڑ خرچہ, وہ انفراسٹرکچر بھی ان کا ختم, وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں جی, جب اگلی فصل کاشت نہیں ہوگی, پچھلی فصل تباہ و برباد ہو گئی, چاول ہو گیا, مکی ہو گئی, کپاس ہو گئی, سبزیاں ہو گئی, چارہ ہو گیا, تو آگے کاشت بھی نہ ہو سکے جلدی, تو پھر پرابلم تو آئے گا. تو اس لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اچھا لفظ استعمال کیا گیا. ہم تو مطالبہ کر رہے تھے کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, لیکن اس ایمرجنسی کے خد و خال بھی سامنے آنے چاہیے کہ ایمرجنسی کس طریقے سے, ٹاپ ریٹنگ. اعلان تو دیکھیں اس کے بارے میں بات کرنی شروع کی بلاول بھٹو زرداری نے کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا. سر, پاکستان کسان اتحاد اس سے بہت پہلے ہم مطالبہ آپ بھی مطالبہ کر چکے ہیں, مجھے بہت پہلے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ بات کر دی گئی کہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا رہا ہے, لیکن ہوگا کیا اس میں یہ نہیں معلوم.
نہیں اس کے TOR بننے چاہیے نا کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا طریقہ کار کرنا ہے, کہ ہم نے کرنا تو یہ ہے کہ فصل کیسے کاشت کروانی ہے, کاشتکار کو کیسے یقین دلوانا ہے, کاشتکار کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے, کیونکہ آج کاشتکار تو انتہائی پریشان ہے. دیکھیں نا, کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, ایمان ادھر, سیر و سیاحت ادھر. ایک اور المیہ پیدا ہونا ہے نا کہ جب چاول کم ہے اور گندم کے مسائل ہیں, آٹے کی سپلائی کا مسئلہ ہوگا, تو جو بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے وہ تو اس بحران سے بھی فائدہ اٹھائے گا, لوٹے گی عوام, چیزیں قیمتیں مہنگی ہوں گی. ہمیشہ نقصان جو ہوا ہے نا کاشتکار کا ہوا یا اینڈ کنزیومر کا ہوا ہے, عوام کا. ہمیشہ یہ ہمیشہ ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ جب میں آپ کو اس دفعہ ہم نے جب پیاز اپنا بیچا 7 روپے کلو, میں نے بیچا پیاز کتنا؟ 7 روپے کے جی. 7 روپے کے جی؟ 7 روپے کے جی. اچھا, جب میں باہر نکلا ہوں تو ریڈی پہ 40 روپے کے جی تھا اسی وقت, اور اب 100 سے بھی اوپر جا چکے. میں اسی وقت کی میں بات کر رہا ہوں. کاشتکار کو اس میں سبزیوں میں بڑا نقصان ہوا ہے اس سال, یعنی کہ کاشتکار کو تمام فصلوں میں جو نقصان ہوا. ہم نے مکی بیچی 1800-2000 روپے کی, آج اس کا ریٹ ہے 4500 روپیہ. یعنی کہ اندازہ کریں یہ پھر یہ مڈل مین کیسے قابو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, دنیا کس طرح کنٹرول کرتی ہے. اس طرح کنٹرول نہیں کرتی دنیا. کرتی ہے دنیا کا یہ ہے کہ ہر فصل کا ایک پرائس کمیشن ہوتا ہے جی, جو کاشت کرنے سے 1 سال پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کاشتکار کی یہ پیداواری لاگت ہوگی, یہ اس کا ریٹ ملے گا. بالکل ٹھیک بات. ہم بجٹ میں بار بار مطالبہ کر چکے ہیں, اخباروں میں اشتہار دیے, پیسے خرچ کیے, حکومت سے جا کے بات کی کہ خدا کے لیے پرائس کمیشن بنائیں. جس طریقے سے ہمیں اس سال گندم کا ریٹ نہیں ملا نا, 2024 میں کاشت کی, 25 میں ہارویسٹ کی. انڈین دشمن ملک کے کاشتکار کو اگست 2024 میں اس کو ریٹ دے دیا گیا جو 25 میں کاشت ہونی ہے, 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ. بالکل ٹھیک. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.